بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خیریت سے رکھے۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت بریرہ اور مغیث رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ بیان کریں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک بار درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حدیث میں واقعہ بیان ہوا ہے، حضرت بریرہ جو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی باندی تھی، ان کا نکاح کر دیا گیا حضرت مغیث رضی اللہ تعالی عنہ سے جو کہ ایک صحابی تھے۔ تو حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ خوبصورت تھیں اور حضرت مغیث رضی اللہ تعالی عنہ بدصورت تھے۔ حضرت مغیث رضی اللہ تعالی عنہ تو سو جان سے عاشق تھے بریرہ کے، اور بریرہ کو نفرت تھی حضرت مغیث رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ اس دوران میں یہ واقعہ پیش آیا کہ حضرت عائشہ نے بریرہ کو آزاد کر دیا، اور مسئلہ شرعی یہ ہے کہ باندی اور متکوہہ اگر آزاد ہو جائے تو نکاح کا باقی رکھنا نہ رکھنا اس کے اختیار میں ہو جاتا ہے۔ اگر وہ چاہے کہ فلاں شخص غلام ہے تو جائز ہے کہ نکاح فسخ کر دے۔ اب حضرت مغیث رضی اللہ تعالی عنہ پریشان، وہ تو سو جان سے عاشق اور بریرہ کی طبیعت کو مناسبت نہیں، اور بات آ گئی حضرت بریرہ کے ہاتھ میں۔ تو لکھا ہے کہ حضرت مغیث مدینہ کی گلیوں میں پھر رہے ہیں، رو رہے ہیں، آنسو داڑھی پر گر رہے ہیں، اور ہر ایک کے پاس جاتے ہیں کہ تم سفارش کرو کہ نکاح کر بریرہ منسوخ نہ کرے۔ آخر میں پہنچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں، اور حضرت مغیث رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ بریرہ سے کہیں کہ وہ نکاح نہ توڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بریرہ کے پاس تشریف لائے اور بریرہ سے فرمایا کہ اے بریرہ، نکاح کو منسوخ مت کرو، مغیث کا برا حال ہے، اسے محبت اور تعلق ہے تم سے۔ مگر بریرہ تھی بہت دانش مند، اس نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، یہ حکم شرعی ہے یا حضور کی ذاتی رائے ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ میرا مشورہ ہے، حکم شرعی نہیں ہے۔ تو بریرہ نے فرمایا میں تو نہیں مانتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تجھے ماننے نہ ماننے کا حق ہے۔ اس سے اندازہ ہوا کہ انبیاء علیہ السلام کی ذاتی رائے سے بھی اختلاف کا حق ہے، یعنی کوئی ملامت اس میں نہیں، نہ انبیاء کا نہ شریعت کا۔ یہ الگ چیز ہے کہ ادب کی وجہ سے ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منشا کو بھی 100 حکموں سے زیادہ سمجھیں گے۔ اسیران حنین میں حضور کی رضاعی بہن حضرت شیمہ بھی تھیں۔ لوگوں نے جب ان کو گرفتار کیا تو انہوں نے کہا میں تمہارے پیغمبر کی بہن ہوں۔ لوگ تصدیق کے لیے آپ کی خدمت میں لے آئے۔ شیمہ نے کہا اے محمد، میں تمہاری بہن ہوں، اور علامت بتلائی کہ لڑکپن میں ایک مرتبہ تم نے دانت سے کاٹا تھا جس کا یہ نشان موجود ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہچان لیا اور مرحبا کہا اور بیٹھنے کے لیے چادر بچھا دی، اور فرت مسرت سے آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور فرمایا اگر تم میرے پاس رہنا چاہو تو نہایت عزت و احترام کے ساتھ تم کو رکھوں گا، اور اگر اپنے قبیلے میں جانا چاہو تو تم کو اختیار ہے۔ شیمہ نے کہا میں اپنی قوم میں جانا چاہتی ہوں، اور مسلمان ہو گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چلتے وقت
ان کو کچھ اونٹ اور بکریاں اور 3 غلام اور ایک باندی عطا فرمائی۔ محترم ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ مزید ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور ہو سکے تو ویڈیو کو لائک بھی ضرور کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔